السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ درود و سلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ معزز سامعین سامعات، اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو یہاں پر بیٹھ کر کچھ سننے سنانے کی توفیق دی ہے۔ اللہ اس کو ہم سے قبول کر لے اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کون ایسا ہے من یأخذ عنی بہؤلاء بکلمات، کون سا ایسا شخص ہے کہ مجھ سے کچھ کلمات سیکھ لے اور پھر اس پر عمل کرے اور دوسروں تک پہنچا دے۔ اب بڑی ذمہ داری تھی، ایک تو سن کے یاد رکھنا، عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی علیہ السلام میں تیار ہوں، یاد رکھوں گا، عمل کروں گا اور دوسروں تک پہنچا دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر دوبارہ آپ نے یہی اعلان کیا کہ کون ایسا شخص ہے کہ سنے، یاد رکھے، عمل کرے اور دوسروں تک پہنچا دے۔ پھر یہی صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام میں تیار ہوں۔ پھر تیسری بار ایسے ہی اعلان کیا۔ تیسری بار بھی حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، کہتے ہیں فأخذ بِيَدِي، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے ہاتھ کو پکڑا، یعنی شفقت اور محبت الفت کے ساتھ، اور اس طریقے سے بازو لے لیا۔ فعد خمسن، پھر اس کے بعد 5 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے، اور آج کے درس میں یہی حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 بار تاکید کے طور پر اعلان کیا، اور تینوں بار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوئے۔ پہلی چیز کیا تھی؟ اتق اللہ تکن اعبد الناس، یا دوسری روایت میں اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اے ابو ہریرہ تم اللہ تعالی کا تقوی اختیار کر لو، یا دوسری روایت میں اتق المحارم، تم اللہ تبارک و تعالی کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، تکن اعبد الناس، تو دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار تم بن جاؤ گے۔ معلوم یہ ہوا دین جو ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا ڈر ہو، اور جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی اتباع میں ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، جو اللہ و رسول نے کام کرنے سے منع کیا ان کاموں سے رک جائیں۔
اس کو کہتے ہیں تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اب اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے؟ آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بس اللہ کا ڈر یا دین جو ہے صرف مسجد میں ہے، باہر ایک دم آزاد ہیں، چاہے جو کریں جیسے کریں ایک دم آزاد ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ سب غلط ہے۔ ہر قدم پر ہمارے لیے اسلام پر چلنا ضروری قرار دیا ہے۔ ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو رک کر دیکھ لیں اس کام کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طریقے سے انجام دیا، چاہے وہ گھر کا معاملہ ہو، چاہے بازار کا معاملہ ہو، دوستی کا معاملہ ہو، دشمنی کا معاملہ ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے گھر خریدا، بنی اسرائیل میں سے تھا، وہ خریدا اور بیچنے والے نے بیچ لیا، اپنی رقم لے لی۔ اب خریدنے والا گھر گیا، کچھ صاف صفائی سامان یہاں رکھنا ہے وہاں رکھنا ہے، اس طریقے سے جمانے لگا تو اتفاق سے ایک ہنڈا نکلا درہم کا، سونے کا، پورا گھڑا ہنڈا بھرا ہوا ہے۔ اب ہمارے آپ کے جیسے لوگ رہیں تو بہت بڑی نعمت، ارے ہم کو مل گیا، لیکن اس کو اتنا بڑا ہنڈا ملنے کے بعد بھی وہ آدمی لیا اس کو، اور جس سے خریدا تھا گھر اس کے پاس گیا اور کہا بھائی یہ آپ کے گھر میں ملا ہے، شاید آپ اس کو رکھے تھے۔ اس نے کہا میں تو نہیں رکھا تھا، میں نہیں رکھا تھا اور مجھے معلوم بھی نہیں ہے، اور میں نے جب گھر بیچ دیا تو گھر کے اندر جتنی چیزیں سب آپ کی ہو گئی، میری کوئی چیزیں نہیں تھی، جو میرے علم کے حساب سے تھی میری میں نے نکال لیا، اب جو کچھ ہے سب آپ کا ہے۔ وعلیکم السلام۔ اور اس شخص نے کہا کہ دیکھو میں نے گھر خریدا ہے، گھر کی قیمت دی ہے، یہ ہنڈے کی قیمت، سونے کی قیمت ہم نے نہیں دی ہے، میں نہیں لے سکتا اس کو۔ خریدنے والا بھی کہہ رہا ہے میں نہیں لوں گا، بیچنے والا کہہ رہا ہے میرا نہیں ہے، میں نہیں خریدوں، میں نہیں لوں گا، دونوں میں اختلاف، جھگڑے۔ اور آج ہمارے ایمان کے تقوی کا عالم کیا ہے کہ ہم کو تھوڑی سی چیز اگر مل جائے، یہاں تک کہ آج بہت سے لوگ مسجد کے جوتے چپل بھی نہیں چھوڑتے، اس طریقے سے ہو گئے ہیں۔ تو یہ سوچنے کا وہاں دین کیا ہے، ایمان، ڈر، خوف کیا ہے۔ کروڑوں کی قیمتی چیز ہے موجود، لیکن وہاں لینے کے لیے جھگڑا نہیں ہو رہا، نہ لینے کے لیے جھگڑا ہو رہا ہے۔ یہ کہتا میرا نہیں میں نہیں لے سکتا، اور یہ کہتا میرا نہیں میں نہیں لے سکتا۔ بات بڑھی یہاں تک۔ اس وقت محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور تھا، ان کا زمانہ تھا۔ اب دونوں گئے ان کے سامنے اپنا معاملہ، صاحب دیکھیے فیصلہ کر دیے، میں نے اس سے گھر بیچ دیا اور گھر میں جو چیزیں سب اس کی ہے، میری نہیں ہے، اس لیے یہ جو قیمتی چیزیں نکلی ہیں میں اس کو لوں گا نہیں۔ دوسرا کہتا میں نے گھر خریدا، گھر کی قیمت ادا کی، ابھی اس کی قیمت میں نے ادا نہیں کی، میں اس کو نہیں خریدا، نہیں لے سکتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غور کیا کہ نہ یہ لینے کے لیے تیار، نہ یہ لینے کے لیے تیار، تو پوچھا تم کو کوئی بیٹی ہے؟ ہاں فلاں کو بیٹی ہے، فلاں کو بیٹا ہے، دونوں کی عمر تقریباً لگ بھگ ہے۔ کہا دونوں کو نکاح کر دو، دونوں کے اوپر خرچ کرو، اور جو بچے اس کو غریب مسکین مجبور میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اس طریقے سے مسئلہ حل ہوا۔ یہ ہے اتق اللہ، اصل تقوی، یہ ہے اصل پرہیزگاری۔ اسی طریقے سے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ احکام النساء کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ایک شخص گیا
اتفاق سے انتقال ہو گیا، جنگ میں گیا تھا، کہاں گیا تھا۔ لوگ آئے، پڑوس کے لوگ، اس کی بیوی کو خبر دینے کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اور وہ مغرب کے بعد کا وقت تھا، چراغ جلا کے کچھ کھانا اونا بنانے کی تیاری خاتون کر رہی تھی۔ علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ جیسے اس کے کان میں یہ خبر پہنچی کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، فوراً جلتے ہوئے چراغ پر اپنے ہاتھ کو رکھ دیا۔ وہ لوگ پریشان، شاید تکلیف کی وجہ سے، غم کی وجہ سے، رنج کی وجہ سے اس کے سمجھ میں نہیں آیا اور چراغ پہ رکھ دیا ہاتھ۔ لوگ تسلی دینے لگے، اللہ کا لکھا ہوا یہی تھا، صبر کرو، اللہ بہتر بدلہ دے گا۔ بہت دیر تک لوگ تسلی دیتے رہے۔ اس خاتون عورت نے اپنے ہاتھ کو ہٹایا چراغ سے اور کہا اللہ کا لکھا ہوا تھا، ہمارے شوہر کی زندگی یہاں تک تھی، انتقال کر گئے، میں صبر کروں گی، اللہ و رسول کا حکم ہے، لیکن میں نے غم کے وجہ سے، رنج کے وجہ سے چراغ پر ہاتھ نہیں رکھا جلتے ہوئے۔ لوگوں نے کہا پھر کیوں؟ کہا میں نے اس لیے رکھا کہ میری ایک سوکن بھی ہے، میرے شوہر کی ایک دوسری بیوی بھی ہے۔ اب جب وہ انتقال کر چکے تو اب جتنی بھی ان کی چیزیں ہیں، جتنا حصہ میرا ہے، جتنا حق میرا ہے، اتنا ہی ان کے اس بیوی کا، میری سوکن کا ہے۔ اب ان کے مرنے کے بعد اگر چراغ کے اندر جو تیل ہے ایک قطرہ بھی میں استعمال کرتی ہوں تو یہ میرے لیے حرام ہوگا، حلال نہیں ہوگا۔ اس لیے فوراً ہم نے چراغ پر جلتے ہوئے ہاتھ رکھ دیا تاکہ حرام سے ہم بچ جائیں۔ یہ ہے تقوی۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ اتقوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، تکن اعبد الناس، تو دنیا کے سب سے بڑے عبادت کرنے والے بن جاؤ گے۔ اصل ہے یہ دینداری، اصل ہے یہ تقوی کہ اللہ و رسول کی ناپسندیدہ چیزوں کو ہم ترک کر دیں، جس انسان کا جو حق ہے اس کا حق ہم ادا کر دیں۔ یہ ہے رب کا خوف، یہ ہے ایمانداری۔ آج بہت سے لوگ بہت بڑے عبادت گزار ہیں، بہت نماز روزہ رکھتے ہیں، لیکن رشتہ دار شکایت کر رہا ہے اس نے میرا حق مار دیا، پڑوسی شکایت کرتا ہے، اور کاروبار کرنے والا روتا رہتا ہے، یہ عمرہ پہ عمرہ کر رہا ہے، حج پہ حج کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن مجھے اتنا دینا ہے، اتنا باقی نہیں دے رہا ہے۔ یہ دینداری نہیں ہے، تقوی نہیں ہے۔ تو خیر، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس وصیت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تم اللہ تعالی کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، اللہ کے بٹوارے پہ راضی ہو جاؤ۔ اللہ کی تقسیم کیا ہے؟ اللہ کا بٹوارہ کیا ہے؟ تقدیر ہے۔ اب ہم 2 بھائی ہیں، ہمارے بھائی کو اللہ نے بہت دیا، ہم کو کم دیا، تو روتے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے، اور ہمارے بھائی کو ملا ہے اس کے لیے برکت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، حسد جلن نہیں۔ میرے حق میں شاید یہی بہتر تھا، اس لیے اللہ نے ہم کو اتنا ہی دیا ہے۔ اسی طریقے سے پاس پڑوس کو اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہے، ہم اس کو دیکھ کر حسد جلن ہاں نہیں کرنا، بلکہ صبر کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ ہم کو صحت دیا ہے، تو احکم الحاکمین ہے، تو جانتا ہے میرے حق میں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں، جتنا میرے حق میں بہتر ہو سکتا تھا وہ چیز ہم کو آپ نے عطا
کر دی ہے، ہم اس پر صبر کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ ہے تقدیر سے راضی ہونا، یہ ایمان کی بہت بڑی علامت ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب ایمان کی بنیادی چیزیں بیان کی تو آپ نے فرمایا والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر پر ایمان لاؤ۔ یہ چاہے اچھی تقدیر ہو، آپ بیمار ہیں، آپ کو کوئی نقصان پہنچ گیا، آپ کو کوئی تکلیف پہنچ گئی، آپ کا کوئی مال لٹ گیا، چوری ہو گیا، سمجھ لینا کہ میرے مقدر میں یہ تھا، یہ ہوا۔ کوئی خیر کی چیز پہنچ رہی ہے، بھلائی کی چیز پہنچ رہی ہے، فائدہ کی چیز پہنچ رہی ہے، خوش کر دینے والی چیز پہنچ رہی ہے، سمجھ جانا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عطا کیا اپنے فضل و کرم سے۔ ملنے پر اللہ کا شکر، نہ ملنے پر صبر، دونوں حالت میں اللہ تبارک و تعالی ہم کو اجر عطا فرمائے گا۔ انسان جب تقدیر پر یقین اور بھروسہ کرتا ہے، صحیح ایمان رکھتا ہے، تو اس کو کتنی بڑی بھی تکلیف پہنچ جائے، لیکن کتنا بھی نقصان پہنچ جائے، لیکن وہ صبر کرتا ہے، ارے میرے مقدر میں تھا۔ اسی طریقے سے تقدیر پر ایمان ہو تو انسان کے اندر جرأت، ہمت پیدا ہوتی ہے، چلو ہم یہ کریں گے، مقدر میں ہوگا تو کامیاب ہوں گے، نہیں مقدر میں ہوگا تو معلوم تو ہو جائے گا کیا ہماری قسمت میں ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم پر تم راضی ہو جاؤ۔ اور آج بہت سارے اختلافات کا، آپس میں بغض حسد کا، کینہ کپٹ کا، لڑائی جھگڑا کا مسئلہ یہی ہے، ارے اس کے پاس اتنا ہمارے پاس نہیں، بات کچھ نہیں ہے، رشتہ دار آپس میں 10 20 سال نہیں بول لیتے، ایک دوسرے پر جلن حسد کے وجہ سے ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے، اچھائی میں، خیر اور بھلائی میں جادوگری نہ جانے کیا کیا کام کر جاتے، اس کا بہتر نہیں ہونا۔ تو تقدیر پر صحیح ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی انسان کسی کے حسد، جلن، بغض میں اپنے ایمان کو خراب کر بیٹھتا ہے، شرک اور کفر میں ملوث ہو جاتا ہے۔ وَأَرْضَى بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی تقدیر پر تم راضی ہو جاؤ، ایک تو سکون رہے گا، ہم کو چین رہے گا، اور دوسرے صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ دوسرے ہمارے بھائی کو ملا ہے، ہم اس کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا ہمارے حق میں، کیوں کہ جو ہمارا بھائی ہمارے سامنے نہیں ہے، مسلمان بھائی، اگر ہم اس کے حق میں کوئی دعا کرتے ہیں، اب ہم اپنے لیے دعا کریں کوئی گارنٹی نہیں قبول ہوتی نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی قسم جو بھائی بہن ہمارے سامنے نہیں ہیں، ہم ان کے حق میں دعا کرتے تو اللہ اتنا خوش ہوتا کہ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا، اللہ کا قریبی فرشتہ رہتا ہے، جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کے مال میں اضافہ کر دے، تو یہ فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کے حق میں یہ دعا قبول کر لے۔ آمین کہنے کے لیے، یہ دعا کرنے کے لیے اللہ فرشتے کو جب بھیجا ہے، مقرر کیا ہے، تو ظاہر بات ہے جو ہمارے حق میں وہ فرشتہ دعا کرے گا تو ہو بہو اللہ قبول بھی کرے گا۔ تو اس طریقے سے اگر ہم تقدیر پر بھروسہ کرتے ہیں، صبر اور شکر کو لازم پکڑتے ہیں، تو بہت سارے خیر اور بھلائی ہم کو اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ڈگری مل رہی ہے؟ تکن اغنى الناس، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر تم یقین کر لیے نا، تکن اغنى الناس، تم دنیا کے سب سے مالدار غنی بن گئے، تم فقیر نہیں ہو، محتاج نہیں ہو۔ دل کے غنا جو ہے بہت بڑی غنا ہے، امیری دل کی بہت بڑی امیری ہے، مال دولت کی امیری نہیں، اصل دل کی امیری ہے۔ تو اگر ہم تقدیر پہ بھروسہ کر لیے تو اللہ تعالی تکن اغنى الناس، ہمارے دل کو غنی بے نیاز کر دیتا ہے لوگوں سے۔
اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وصیت کی نصیحت کے موافق اللہ تعالی ہم کو اپنی تقدیر سے، اللہ کی تقسیم سے راضی ہونے کی توفیق مل جائے۔ نمبر 3، وَأَحْسِنْ جَارَكَ، آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ تیرے پڑوس کے لوگ جو ہیں، تیرے پڑوسی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں، اور صرف گھر کے سامنے جو ہے وہی پڑوسی نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا 40 گھر تک۔ کدھر کے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کی 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، یہ پڑوس میں آتے ہیں ہمارے۔ اور پھر آپ نے فرمایا پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی جس کے ساتھ 3 رشتہ رہتا ہے، دوسرا پڑوسی اس کے ساتھ 2 رشتہ ہوتا ہے، تیسرا پڑوسی 1 رشتہ ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ 3 رشتہ، ایک تو پڑوس کا رشتہ رہتا ہے، ایک تو دنیا کا رشتہ کوئی رہتا ہے، خالہ خلیرا بھائی مومیرا کوئی تو رہتا ہے، اور تیسرا اسلام کا ایمان کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ 3 رشتہ ہے ایک پڑوسی سے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ جس سے 2 رشتہ رہتا ہے، ایک پڑوس کا رہتا ہے اور ایک دنیا کا رہتا ہے، یا دین کا رہتا ہے، صرف دنیا کا نہیں رہتا۔ ایک ایسا رہتا ہے جس کا نہ دنیاوی کوئی رشتہ رہتا ہے، نہ دینی مذہبی کوئی رشتہ رہتا، صرف پڑوس کا رشتہ رہتا ہے، یعنی کافر بھی ہے پڑوس میں رہنے والا، تو اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا معاملہ کیا جائے، اس کے تکلیف اور غم میں ہم شریک ہوں، یہ ہے حسن سلوک۔ اس کو اچھائیوں کی دعوت دیں، اس کو برائیوں سے روکتے رہیں۔ وَأَحْسِنْ جَارَكَ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے کہا خائبون و خاسرون، جس کے حق میں آپ کہہ دیں وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، تو تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، دنیا آخرت برباد ہو گئی۔ پھر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس کے بارے میں آپ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں مومن نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ آج بہت سے ارے ہمارا پڑوسی ایسا کمینہ ہے، ایسا بدماش ہے، اس لیے ساری چیزیں گھر میں رکھنا، کبھی گاڑی پنچر کر دیتا ہے، کبھی بچوں کو مار دیتا ہے، کبھی اس قسم کی شکایتیں عام طور پر رہتی ہیں۔ یعنی ہمارا پڑوسی ہم سے اپنے آپ کو مامون اور محفوظ نہیں سمجھ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا ایسا انسان مسلمان بھی، ایمان والا بھی نہیں ہو سکتا۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، ابراہیم سکری رحمۃ اللہ علیہ ایک جلیل القدر نیک صاحب گزرے ہیں، بڑے اچھے مومن تھے، بڑے نیک تھے، بڑے بزرگ تھے، ولیوں کی صفت ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ ان کے بازو میں، بلڈنگ کے گھر کے بازو میں ایک بیچارہ تھوڑے سے جگہ میں بنا رکھا تھا جھوپڑا گھر، اس کو ضرورت پیش آئی، وہ بیچنے لگا۔ لوگ آتے، گراہک کتنے کا ہے؟ دیکھو بھائی یہ تو 10,000 میں ہے، 10,000 دینار، لیکن میں دوں گا 20,000 میں۔ لوگ پریشان رہے، چھوٹا سا گھر ہے، 10,000 قیمت تم خود بول رہے ہو، ہے بھی اس سے زیادہ بھی رہی، لیکن 20,000 میں۔ کہا نہیں، 10,000 میرے گھر کی قیمت ہے اور 10,000 یہ اچھا نیک پڑوسی ہے، اس کی بھی قیمت لے رہا ہوں۔ پریشان ہو گئے لوگ۔ یہ بات ہوتے ہوتے پہنچی ابراہیم سکری رحمۃ اللہ علیہ
کے پاس. انہوں نے بلایا, کیا بھائی گھر بیچ رہے ہو؟ ہاں بیچ رہا ہوں. کتنے؟ لوگوں کو تو 20,000 کا دے رہا ہوں لیکن آپ کو 10,000 کا. تو کیوں بیچ رہے ہو؟ کیا مجبوری آئی؟ کیا پریشانی آئی کہ اچانک گھر بیچنے لگے؟ تو گھر کے اندر ایسی مجبوری ہے, بیٹی کی شادی ہے, یہ کام ہے, کئی کام کرنا ہے. تو فوراً ابراہیم شکری رحمۃ اللہ علیہ 20,000 دینار اس کو دے دیے اور کہا تم مجھے بیچ رہے تھے, میری قیمت لے رہے تھے, میں تمہیں خرید رہا ہوں تم سے, گھر چھوڑنے کی ضرورت, اتنے اچھے نیک پڑوسی کو میں چھوڑ نہیں سکتا, اس لیے میں تمہاری قیمت تم کو دے رہا ہوں, اللہ کے واسطے گھر چھوڑو مت. مجھے بڑا اچھا پڑوس اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, تم میں سے جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو کہ اللہ سے ایک دن ملاقات ہونا ہے, آخرت پر یقین رکھتا ہو کہ ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہو کر زندگی بھر کے اعمال کا حساب دینا ہے, اچھائیاں ہوگی تو جنت میں, برائیاں زیادہ ہوگی تو دوزخ میں. تو آپ نے فرمایا فَلْيُحْسِنْ جَارَ, تو تم اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر حقیقت میں ایمان ہے اللہ پہ, آخرت پہ, تو پھر تم اپنے پاس پڑوس میں رہنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, اچھا معاملہ کرو. ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی پڑوسی جانتا ہے کہ اس کے پڑوس میں رہنے والے فاقہ کشی میں ہیں تو اللہ کی قسم اور خود کھا کے سو جاتا ہے. تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان یا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کہ خود کھا کے آسودہ ہو کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے, اس کے پاس ایمان ہو ہی نہیں سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے ہم کو معلوم ہو کہ اللہ ہماری نیکیاں قبول کر رہا ہے؟ اس میں کئی طریقے بتائے, کئی چیزیں. ایک یہ بھی بتائے تم جب کوئی اچھا عمل کرو تو دھیان دو اپنے پاس پڑوس میں رہنے والے کو, اگر وہ کہہ رہے ہیں اچھا ہے تو سمجھ لو اللہ نے قبول کر لیا ہے, اگر وہ شکایتیں کر رہے ہیں تو سمجھ لو اللہ نے اس کو. تو گویا اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں, ایک ترازو میزان اللہ کے نبی نے دیا, ہم اچھا عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, ہمارے پڑوسی اس کے گواہی دیں گے. وَأَحْسِنْ جَارَكَ, اے ابو ہریرہ تم اپنے پڑوس میں رہنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, اچھا معاملہ کرو, ہمدردی کا معاملہ کرو. تَكُنْ مُؤْمِنًا, تو دنیا کے سب سے بڑے مومن بن جاؤ گے. ایماندار ہونے کی, مومن ہونے کی علامت ہے ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ, اچھا برتاؤ. اور یہ بہت بہتر طریقہ ہے حق کی طرف بلانے, حق کی بات کہنے, حق کی بات سنانے, حق کی طرف دعوت دینے کی, بہت پیارا طریقہ ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ یہ صفت ہمارے اندر پیدا کر دے. نمبر 4, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے لیے ما تحب, کہ اپنے بھائی کے لیے تم وہی پسند کرو ما تحب لنفسی, کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مومن بھائی کے لیے وہی تم پسند کرو. یعنی ہم چاہتے ہیں کوئی جھوٹ نہ بولے, ہم چاہتے ہیں ہم کو کوئی دھوکہ نہ دے, ہم چاہتے ہیں سب ہم سے اچھا رہے, ہم چاہتے ہیں سب ہماری عزت کرے. تو ہمیں بھی سب ایمان والوں کے ساتھ یہی معاملہ کرنا, عزت دینا ہے, احترام کرنا ہے, اور اس کے خلاف کوئی شخص کچھ کہے تو اس کو سننا گوارا نہیں کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
تکن مسلمہ، اب تم مسلمان بن گئے۔ اگر ہم چاہتے ہیں لوگ ہماری عزت کریں لیکن ہم لوگوں کی عزت نہیں کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہم کو کوئی دھوکہ نہ دے لیکن ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں، پریشانی آئے تو شامل ہو ہمارے پریشانی کو دور کرنے میں، لیکن ہم کسی کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ نہیں کرتے، اپنی زندگی میں بس ہیں، گھر کے باہر دروازے کے باہر لوگ پریشان ہیں، ہم نہیں دیکھتے، ہمارے ملنے جلنے مسلمان بھائی پریشان، ہم ارے بھائی ہم اپنا دیکھ لے رہے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم چاہتے ہیں یہ سارے چیزیں ہمارے ساتھ ہوں تو ہمیں آگے بڑھ کر دوسروں کے ساتھ، مثال کے طور پر پڑوس والا گھمنڈی ہے یا سخت دل ہے یا آپ سے ناراض ہے، آتے جاتے کبھی سلام نہیں کرتا، اللہ کی قسم 1 سے 5 مرتبہ آپ آتے جاتے السلام علیکم کرو، 1 سے 5 مرتبہ، چھٹویں دن وہ آپ کا انتظار کرے گا کہ وہ آپ سے پہلے آپ کو سلام کرے۔ اسی طریقے سے جو بھی معاملہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ اللہ کے ہاں اجر بھی ہوگا اور ہمارے اسلام کی یہ علامت بھی ہوگی کہ ہم سچ مچ مسلمان ہیں، اور تیسرے یہ ہے کہ اللہ کا فضل بھی ہوگا، اور چوتھے یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمارا ماحول، معاشرہ، سوسائٹی میں بڑا سدھار آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی اس وصیت پر عمل کی توفیق دے۔ نمبر 5 آپ نے کہا اے ابو ہریرہ ولا تکثر الضحک فإن کثرت الضحک تمیت القلب، تم زیادہ ہنسو نہ، کثرت سے ہنسو نہ، کیونکہ زیادہ ہنسنا تمیت القلب، دل کو مار دیتا ہے، مردہ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، چاہے ہم ہو آپ ہوں، ہنسی کی محفل تلاش کرتے رہتے ہیں، دین کی محفل لوگ تلاش نہیں کرتے، بلکہ ہنسی کے لیے، ہنسانے کے لیے محفلیں جماتے، سیڑیاں لگاتے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے سیریل اور نہ جانے کیسے کیسی چیزیں آج فون میں یا کہ ٹی وی میں دکھائی جاتی، ہم بڑے ارے بہت مسخرہ، یہ فلم کے اندر مسخرہ، ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاؤ، ایسا ہے۔ لوگ شوق سے کیوں وہ ہنسنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد، اس کو سننے کے بعد۔ یہاں کیا کہا کیا جا رہا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، فَلْيَضْحَكُوا، پس چاہیے کہ ہنسو کام، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور کثرت سے رو، جس کے سامنے آخرت ہوگی، جس کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہوگا، اللہ کی قسم وہ زیادہ ہنسے گا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسکراہٹ ہے، یہ بھی نہیں کہ ہمیشہ روتے رہنا، خوش مزاج رہنا، لیکن اس طریقے سے ہنسی کی محفل سجانا، ہم اللہ رسول آخرت بھول جائیں، دیکھنے والا یہ سمجھے کہ ان کے سامنے کوئی منزل ہے ہی نہیں ہے، کچھ فکر نہیں ہے، نہ دین کی نہ دنیا کی۔ کیوں؟ تمیت القلب، دل مر چکا ہے، اس لیے ایسا کر۔ زیادہ ہنسنے کی وجہ سے اللہ دل کو سخت کر دیتا ہے، جب سخت ہو جاتا ہے تو لوگ بھی کہتے ہیں چھوڑو چلر آدمی ہے، دنیا میں بے عزتی، رشتہ داروں میں کوئی مقام نہیں، ہمیشہ ہنستے رہے تو گھر والوں میں بھی کوئی عزت نہیں، بچوں کے بیچ میں بھی کوئی وقار، اونچا مقام، مرتبہ ہمارا نہیں رہ جاتا۔ اس طریقے سے ہمارا مقام اللہ گراتے، لوگ ارے چھوڑو، ہمیشہ انہیں ہنستا رہتا ہے۔ تمیت القلب، اس کے وجہ سے، زیادہ ہنسنے کی وجہ سے اللہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ کبھی کبھی آخرت کو یاد کرنا چاہیے، رو لینا چاہیے، رونے کی صورت بنا لینا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، اے اللہ ہمارے دل کو نرم کر دے۔ ایسے واقعات، ایسے قصے، ایسے قرآن کی آیات، ایسی احادیثیں
سننا سنانا چاہیے، جس کے وجہ سے کبھی کبھی دل نرم ہو جائے، لوگوں کا دل اللہ کی طرف پلٹے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب کہا ہم یاد کریں گے، عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچا دیں گے، تو یہ 5 نصیحتیں کی ہیں۔ ایک، اتق اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی پیدا کر لو۔ دوسرے، وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تکن اغنى الناس، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر، اللہ کے بٹوارے پہ تم راضی ہو جاؤ، تکن اغنى الناس، اللہ تم کو غنی بنا دے گا دنیا کا۔ وَأَحْسِنْ جَارَكَ تکن مؤمنا، تم پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، ہمدردی کا معاملہ کرو، اللہ تعالیٰ تم کو بڑا مومن بنا دے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحِبَّ لِنَفْسِ، تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرو، تکن مسلمہ، اللہ تم کو تم مسلمان ہو جاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو مسلمان فرما بردار بنا دے گا۔ وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ، اور تم زیادہ نہ ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا، دل کو مردہ کر دیتا۔ جب دل مردہ ہو جائے، دل سخت ہو جائے، تو نہ انسان دنیا کی ذمہ داری کا حق ادا کر سکتا ہے اور نہ آخرت کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ کے نبی کی ان 5 وصیتوں کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔